سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دوانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ مشتاق یوسف صحیح موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کے پی کے جو میٹرز ہیں وہ زیادہ تر سر آپ رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، ہم پی آئی اے خرید رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بہت بہتر بنا لیں گے پی آئی اے کو، تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور اس پوزیشن میں ہے کے پی گورنمنٹ؟ بہت شکریہ۔ بالکل اعلان انہوں نے کیا ہے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے، تو وہ تو بالکل مختلف ہے۔ بدقسمتی سے یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے اب جب سے یہ حکومت بنی ہے، تو جتنے پروجیکٹس تھے جو ان سے پہلے شروع ہوئے تھے تو ابھی تک اس کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ یعنی وہ روڈ جو انہوں نے 2-3 سال پہلے شروع کیے تھے وہ اس طرح پڑے ہیں، کھڈے وہاں پہ۔ اچھا، جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے فریپریز، ان کے پاس میڈیسن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ چونکہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتے، جو نیٹ ہائیڈل پراپٹ ہے ہمارے تقریباً 1100 لگ بھگ بلین جو وفاقی حکومت کو دینے ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہے، تو اس لیے جب وہ پیسے میں نہیں ملتے تو صوبے کے پاس پھر ترقیات تو کاموں کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اب جب علی امین صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پی آئی اے کو خریدنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں سب کے لیے اس میں حیرانگی تھی، خود حکومتی لوگوں کے لیے بھی، جو وہاں پہ بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے بھی، اور عوام کے لیے بھی حیران تھے۔ سب حیران تھے کہ صوبہ اس وقت جو ہے بہت مشکلات کا سامنا ہے، اس کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پی آئی اے کے آلریڈی بہت ساری لائبلٹیز ہے، بلینز کا قرضہ ہے، تو ان سارے امپلائیز ہیں، تو بہت سارے مسائل پی آئی اے کے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ پی ٹی آئی 10 سالوں میں ان کے پاس کافی ٹائم تھا، یہ تیسری گورنمنٹ ہے ان کی خیبر پختونخوا میں، تو اگر یہ صحیح طریقے سے مینیج کرتے، صوبے کو چلاتے، تو پھر توقع کی جا سکتی تھی کہ شاید پی آئی کی تو اس وقت حالت ہے کافی بگڑی ہوئی حالت ہے اس وقت، تو اس لیے لوگ حکومت جو ہے وہ بیچتی جا رہی ہے، تو پھر توقع شاید کی جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے صوبے کو بہتر حالت میں چلایا، اس وقت صوبے کی پوزیشن جو ہے بہتر حالت میں، تو پھر توقع کی جا سکتی تھی کہ اگر یہ خرید لیتے تو شاید پی آئی کی صورت اچھی بن جائے گی۔ ایک تو پیسے نہیں ہیں، دوسرے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ایک پارٹی ایک صوبے کو نہیں رہ سکتی، جو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتی، تو پھر پی آئی اے جیسا بڑا ادارہ کس طرح ہینڈل کریں گے۔ اچھا، یہ مشتاق صاحب، جو کے پی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، ان کے دعوے ہیں کہ وہ باقی صوبوں سے بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے کر رہے ہیں اس وقت، اور پرفارمنس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ بیسٹ ہے، مطلب کہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے ان کے بیانات سے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یا تو پھر آپ غلط رپورٹ کر رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں صرف ایک جرنلسٹ نہیں ہے یا ایک ادارہ ایسا ہے نہیں ہے کہ وہ غلط رپورٹ کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو لوگ اس وقت وہاں پہ گراؤنڈ میں ہیں، خواہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے سے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے شاید کوشش کی ہوگی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اس طرح سے ایکسپرٹیز نہیں تھی، یا اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ تھی، پچھلی گورنمنٹ، انہوں نے تو بالکل کچھ نہیں کیا، کوئی نئی ترقیاتی منصوبہ انہوں نے نہیں کیا تھا 5 کون سال سی میں۔ گورنمنٹ؟ جی، جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی نہیں، جو یا ان اس سے سے پہلے پی پہلے؟ ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، جو 4 سال یہ حکومت محمود رہی خان تھی۔ کی؟ جی بالکل۔ تو اعلانات تو انہوں نے بہت سارے کیے تھے، انہوں نے انیشیٹ کیے تھے مختلف پروجیکٹس، لیکن فنڈز نہیں تھے، تو اس لیے اس پہ کام شروع نہیں ہوا۔ تو میں بتا دوں نا کہ اے این پی کی جب گورنمنٹ تھی 2013 میں، تو جو منصوبے انہوں نے شروع کیے تھے مختلف شہروں میں، میڈیکل کالجز، روڈز، رنگ روڈز، ہاسپٹلس، ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو فنڈ نہیں دیے، پیسے نہیں دیے، اور یہ اکثر کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اور اے این پی کی گورنمنٹ نے زیادہ ترقیاتی کام لانچ کیے تھے آخری سالوں میں، تو شاید انہوں نے کوشش کی، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، تو جو توقعات تھی، جو ان کے دعوے تھے، یعنی انہوں نے خصوصاً کہا تھا کہ تعلیم اور صحت یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہوگی، اور اس وقت بدقسمتی سے سب سے برا حالت جو ہے ان دو سیکٹرز کی ہے، اور تعلیم کا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً گزشتہ 2 سالوں سے 36 یونیورسٹیز میں سے 24 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نہیں ہیں، اور ان کی گورنمنٹ ہے،
تو یہ وائس چانسلر تعینات نہیں کر سکتے. اس طرح جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے پریفریز اور وہاں پہ ایک فوج بیٹھی ہے, یعنی اتنا زیادہ ہمارا بجٹ خرچ ہوتا ہے پریفریز پہ, اور سارے پیشنٹ آتے ہیں پریفریز سے, وزیرستان سے, ریسمنٹ خان سے, سوات سے, باجوڑ سے, پشاور, رپورٹ پشاور. پشاور کے 3 ہاسپٹلز ہیں وہ بالکل اور برڈن ہیں, وہاں پہ ان کے پاس بیڈز اویلیبل نہیں ہوتے. تو پیرالل ہم چلاتے ہیں سسٹم صحت کارڈ, اور اس لیے چلاتے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے صحت کا وہ بالکل بیٹھ گیا ہے, اس پہ عوام کا اعتماد نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے ہم پیرالل سسٹم چلاتے ہیں صحت کارڈ کے شکل میں. مشتاق صاحب, ایک طرف پرفارمنس نہیں ہے, بچ جاتے ہیں سیاسی نعرے اور جو سیاسی ایک بیانیہ ہے, یہی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں. عوام سیٹسفائیڈ؟ عوام کافی مایوس ہے, خود پی ٹی آئی کے لوگ مایوس ہے. اور جب یہ گورنمنٹ اس کی ان کی جب پہلی گورنمنٹ تھی تو کئی وزراء, کئی ایم این ایز, ایم پی ایز پریشان تھے کہ ہم کس طرح لوگوں کے پاس جائیں گے, کس طرح ہم ان سے ووٹ مانگیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مشورہ کر رہے تھے کہ کس پارٹی کو جوائن کرے, لیکن ان کی خوش قسمت یہ ہو گئی کہ پھر ان کی گورنمنٹ چلی گئی وفاق میں, ان کے جو پارٹی لیڈر ہے وہ جیل گئے. تو ان کو بڑا فائدہ ہوا, یہ مظلوم بن گئے, اور ان کا کہ ہم نے عوام کے لیے اتنی قربانیاں دی, ہم نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی, اس لیے یہ ہماری حالت ہو گئی. مطلب کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قیدی نمبر 804 کے علاوہ ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے عوام کو دکھانے کے لیے. یہ جو سارا سب کچھ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں. اس کی اثر وجہ یہ ہے کہ اب جب گورنمنٹ بنی ان کی کیبنٹ تو وہ بالکل میرٹ پہ نہیں بنی, اور لوگ مایوس ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے نام پہ سب کو ووٹ ملتا ہے, خواہ وہ الیمین ہے, خواہ باقی جتنے لوگ ہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی چارہ ہوتا عوام کے پاس جانے کے لیے, اور اس قیدی نمبر 804 کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے پاس آپشن ہوتا, ذریعہ ہوتا, تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ابھی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوتے. یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد میں تو بڑا پریشان ہوں اس بات کو لے کر کہ اگر کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو یہ جو سیکیورٹی کے بگڑتے معاملات ہیں یہ اور خراب ہوتے جائیں گے دن بدن. اس کو لے کر گورنمنٹ کتنی سیریس نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑی ہے. اصل میں کافی بہتری آئی تھی 2014 میں جب حکومت نے ضرب عضب لانچ کیا تھا شمالی وزیرستان میں. تو اس سے پہلے کافی زیادہ ملٹری آپریشن ہو چکے تھے, لیکن میں نے سارے کور کیے ہیں 2001 سے. لیکن یہ واحد ملٹری آپریشن تھی کہ جس سے پورے خیبر پختونخوا میں اور جتنے ہمارے 7 ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, اورکزئی, کرم, باجوڑ, مومن, خیبر, ان تمام علاقوں میں امن آ چکا تھا. اور جتنے ملیٹنٹ گروپس تھے بشمول افغان طالبان, القاعدہ, ازبک, یہ سارے گئے تھے کراس دا بارڈر. یعنی کوئی یہاں پہ آپ کو بندہ نہیں مل رہا تھا, کئی سالوں تک یہاں پہ ایک دھماکہ نہیں ہوتا تھا. اب جب پھر ان کی گورنمنٹ تھی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انہوں نے بات چیت شروع کی, خود خان صاحب نے, اور اس وقت جو کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید, اس بات چیت کے دوران انہوں نے سیز فائر کیا. اور اس سیز فائر کے دوران خود سیکیورٹی اداروں کے اپنے بریفنگز میں خود میں بتایا گیا ہے کہ 6000 سے لے کر 8000 کے قریب ملیٹنٹس افغانستان سے پاکستان آئے, منتقل ہوئے, اور یہ 2021-22 کے دوران. جی. پھر جب ان کے ساتھ جب نئی گورنمنٹ بنی پی ڈی ایم کی, تو جب بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو یہی لوگ تھے جنہوں نے حملے شروع کیے, اور وہ لوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے ان کو منظم کیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں. مشتاق یوسفزئی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.